27ویں شب قدر کی رات 12 رکعت نفل کا طریقہ۔ 27 اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک اعمال کا اجر انسان کے خلوص، اخلاص اور تقوی کی وجہ سے 10 گنا سے 7 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پروردگار نے ہر صورت اپنے بندوں کو نیکیاں دینی ہی دینی ہیں، کبھی 10% تو کبھی 20 اور کبھی تو بالکل مفت بانٹ کر۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کے ہر صورت بخشش ہو جائے۔ دل میں 5 نمازیں ادا کر کے، سال میں 1 مہینہ رمضان کا بنا کر اور اس مہینے کے آخر 10 دنوں میں طاق راتیں عطا کرتا کہ میرے پیروکار بندے صرف جنت کے مزے لوٹیں۔ کیا شان ہے میرے پروردگار کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے، کیونکہ اس کو لوٹنے کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی نیکیاں کما سکتا ہوں کما لوں۔ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں چونکہ آخری 10 دنوں میں اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے جتنی بھی عبادت انسان کر سکتا ہو ضرور کرے۔ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و مزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نکتے: جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف فرمانا چاہا۔ اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدرت کتاب، قابل قدرت امت کے لیے صاحب قدرت رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی ہے تنگی کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش و زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے ایسی سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، سابقہ امتوں کا عابدہ وہ شخص ہوتا ہے جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا کر دی، جس کی عبادت اس 1000 ماہ سے بہتر قرار دی گئی۔ گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ وہ پاک ذات بے مثال وسیلہ بنا کر اپنے بندوں کو ہر صورت بخشوانا چاہتی ہے۔ بے شک میرا پروردگار نہایت رحم اور رحیم کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی راتیں روح پروا اور سرور انگیز ہوتی ہیں۔ دن بھر اللہ کی رضا کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد رب کے حضور کھڑے ہونا اور رکوع و سجود میں مصروف رہنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ ماہ سیام میں راتوں کی عبادت، تراویح اور قیام
لیل کا بہت اجر ہے اور ایک مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ موقع اس کی زندگی میں بار بار آئے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اور تلاوت قرآن کریم مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت جو گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت بھی گزرنے کو ہے اور تیسرا عشرے کی آمد ہو چکی ہے جو جہنم سے نجات کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادات میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے۔ رمضان کی آخری 10 راتیں اس اعتبار سے خاص طور پر اہم ہے کہ ان میں لیلۃ القدر کی عظیم الشان رات بھی پوشیدہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں تو بہت اچھی نیت، ارادے اور خشوع و خضوع سے عبادت کی جاتی ہے، لیکن آخری عشرے آتے آتے یہ جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ عید کی خریداری بھی ہے۔ اچھے خاصے سمجھدار پڑھے لکھے افراد بھی عید کی خریداری کا معاملہ رمضان کے آخری ایام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں تاک راتیں بھی بازاروں میں گھوم گھوم کر پھر ضائع ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک لیلۃ القدر ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی ان راتوں میں پہلے آسمان پر تشریف لاتے اور دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی ایک عبادت کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ان 10 راتوں میں اجر و ثواب اور خوش بختی کے خزانے چھپے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ عید کی تمام تر شاپنگ رمضان المبارک سے قبل کر لی جائے اور آخری عشرے میں کوشش کریں کہ اشد ضرورت کے سوا بازار جائے ہی نہ جائے۔ نہ روزہ کھلوانے کے لیے ہوٹلوں میں دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، نیز شاپنگ مالز کی چمک دھمک سے متاثر ہو کر بے شمار اجر سے بھی محروم نہ ہوں۔ رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کریں، پچھلے پہر تہجد دعاؤں اور مناجات کے ذریعے رب سے تعلق مضبوط بنائیں۔ رات کی عبادت خصوصاً شب بیداری کرے، یہ انسان کے روحانی درجات بڑھاتی ہے اور اس کے قلب پر پڑے گناہوں کے داغ دھوتی ہے، سب سے بڑھ کر انسان کو رب سے قریب کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار کے لیے جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا رمضان المبارک میں خاص طور پر عبادات کے ذریعے ان نعمتوں کے وارث بننے کی کوشش اور آخرت کا قیمتی خزانہ سمیٹنے کی سعی کریں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور کہا، آپ جس کی جستجو میں ہیں وہ آگے آئے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبریل پھر آئے اور کہا، آپ جس کی جستجو میں ہیں وہ آگے آئے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 20 تاریخ کی صبح کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ واپس آ جائے، کیونکہ مجھے لیلۃ القدر دکھا کر بھلا دی گئی ہے، تاہم وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں پانی اور کھچڑے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ان دنوں مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، ہمیں آسمان میں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک بدلی آئی اور بارش ہونے لگی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور میں نے پانی اور وہ کیچڑ کے نشانات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک کو نپل پر دیکھا، اور یہ آپ کے خواب کی تصدیق تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ 1 سال آپ نے اعتکاف کیا، اور جب 21ویں رات آئی اور یہ وہ رات تھی جس کی صبح میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف سے باہر آ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے، اس لیے کہ یہ رات مجھے خواب میں دکھلا کر بھلا دی گئی، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پانی اور کیچڑ میں اس رات کو صبح کو سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ پھر اسی رات کو بارش ہوئی اور مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، اس لیے مسجد ٹپکنے لگی۔
میری دونوں آنکھوں نے 21ویں کی صبح کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر پانی اور اس کے نشانات تھے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اس حدیث میں بالکل واضح ہے کہ یہ خطاب 20 تاریخ کی صبح کا تھا اور بارش 21ویں رات کو ہوئی تھی۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ جب 20ویں رات گزر جاتی اور 21ویں رات آ جاتی تو اپنے گھر کو واپس آ جاتے اور جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی واپس ہو جاتے۔ یہاں سے معلوم ہوتا کہ آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29 کی راتیں ہیں۔ 19ویں رات آخری عشرے میں شامل نہیں ہوتی، چاہے مہینہ پورا 30 دن کا ہے یا 29 دن کا، کیونکہ 19ویں رات درمیانی عشرے سے تعلق رکھتی ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں لیلۃ القدر صرف رمضان میں ہے، رمضان میں سے آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے میں سے بھی صرف طاق راتوں میں ہے، کسی ایک مخصوص رات میں نہیں ہے۔ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں وارد تمام احادیث کا خلاصہ ہے۔ لیلۃ القدر کی 12 رکعت نفل، اللہ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے سابقہ گناہ تمام معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہو گئے کہ میری امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر میں پڑھے جانے والے نوافل کے بارے میں فقیہ بن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شب قدر کی کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 1000 اور درمیانی تعداد 100 رکعتیں ہیں، جن میں قرأت کی درمیانی مقدار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ شب قدر میں پڑھے جانے والے 12 نوافل کس طرح سے پڑھے جائیں گے۔ طریقہ جان لیجئے۔ یہ 12 رکعت آپ کو 4 رکعت کی نیت کے ساتھ پڑھنے ہیں، یعنی کہ آپ کو 4 رکعت کی 3 مرتبہ نیت باندھنی ہے۔ نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل شب قدر کی، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت موجودہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع کریں اور سجدے کے ساتھ عام نماز کی طرح مکمل کریں اور اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ دوسری، تیسری اور چوتھی تینوں رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھیں گے اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ دوسری رکعت کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات ضرور پڑھیں۔ جب آپ چوتھی رکعت کے رکوع اور سجدہ مکمل کر لیں تو قاعدے میں بیٹھ جائیں اور اتحیات اور درود ابراہیم پڑھیں اور سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں۔ یہ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھ کر آپ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ ترمذی۔ اس طرح آپ بچی ہوئی 8 رکعتیں بھی 4 رکعتوں کی نیت سے مکمل کریں اور آپ کی 12 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت سی نمازیں ہیں جو ہم شب قدر میں پڑھ سکتے ہیں، جن میں سے چند ملاحظہ فرمائیں۔ 2 رکعت نماز خاص شب قدر، اس کی نیت اس طرح سے کریں گے کہ میں نیت کی 2 رکعت نماز خاص شب قدر واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت موجودہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کے ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علق اور سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھیں گے
اور سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے اور آپ کو 2 رکعت نماز مکمل کر لینی ہے۔ رکوع سجدے عام نماز کی طرح مکمل کرنے ہیں۔ اس طرح سے آپ کی 2 رکعت نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ 2 یا 4 رکعتیں نماز صلاۃ الحاجات کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر صلاۃ الحاجات کی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آج کی رات میں آپ کی کوئی خاص خواہش، کوئی حاجت ہے، کوئی دعا ایسی ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو، تو اسے مانگنے سے پہلے یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی پڑھ کر رو رو کر گر گرا کر اللہ سے آپ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو 2 یا 4 رکعت نماز نفل عشاء کے بعد پڑھے۔ حدیث میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس ایک بار پڑھے۔ تو یہ ایسی ہے جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ پھر اپنی حاجت کا سوال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاجت رواں ہو جائے گی۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہو گئیں۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ہوتی ہے۔ یہ نماز رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ سکھائی تھی۔ اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ چھوٹے بڑے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ، پھر قومے میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی اللہ کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ یہ تسبیح دوبارہ پڑھیں۔ پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قعدہ میں پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں اور پھر اتحیات پڑھیں۔ اسی ترتیب سے چاروں رکعتیں تسبیح پڑھیں۔ اس طرح 4 رکعت میں کل تسبیح 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ قضاء عمری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، وہ نمازیں جو ہم سے پچھلے وقت میں چھوٹ چکی انہیں قضا نمازیں کہتے ہیں۔ وہ قضاء عمری نماز اور یہ نماز ادا کرنا بے حد ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو نمازیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں قضا کی ہوں، آپ بھلے ہی نفل نمازیں نہ پڑھیں اور اپنی قضا عمری ان راتوں میں ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ پہلے تو بہت اچھی طرح غور کر لیں کہ میرے ذمے کس قدر نمازیں قضا ہے اور ایک کاپی پر ان کو الگ الگ لکھ لیں اور عشاء کے ساتھ وتر کو بھی شامل کر لیں۔ مجموعی اعتبار سے جس قدر واجب الادا ہو نمازیں ادا کریں، ان کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ مثلاً اس طرح نیت کریں کہ میرے ذمے قضاء نمازوں میں جو سب سے پہلے نماز فجر ہے اس کو ادا کرتی ہوں۔ جب وہ ادا ہو گئی تو پھر اسی طرح نیت کریں کہ چونکہ پہلے جو نماز فجر ادا کی تھی اب اس کے بعد والی پہلی ہو گئی، اسی طرح ہر نماز کو ادا کرتے رہیں۔ جتنی ادا کیا کریں نمازیں ان کو کاپی پر لکھ لیا کریں۔ چھوٹی ہوئی جب کل نمازوں کو پڑھ لیں گے تو ذمے سے نمازیں آپ کی تمام ساقط ہو جائیں گی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آخرت میں بھی اللہ پاک کی طرف سے مواخذہ آپ کو ملے گا۔ نمازیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کا بھی خاص اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔